ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج سے ہم ایک بڑی انوکھی اور پیاری ویب سیریز آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں. ایوری ویک انشاءاللہ آپ اس ویب سیریز کو دیکھ سکیں گے. اور اس کا ٹاپک کیا ہوگا، ہم اس میں سیکھیں گے کیا؟ اس میں انشاءاللہ ہم قیامت کی نشانیوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں گے اور بڑی امیزنگ باتیں ہوں گی، شاید بہت سو کے لیے بڑی نیو ہوں گی، کیونکہ بہت ساری افواہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، مسکنسیپشنز ہم سنتے ہیں. امید ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کو ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز، یعنی ایک ایک نشانی پر ایک ایپیسوڈ ہم دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے. آپ اپنے کمنٹس کریں گے، آپ کے کوسچنز آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ان کوسچنز کو بھی ایڈریس کیا جائے، آپ کے ان کمنٹس کو بھی دیکھا جائے اور پڑھا جائے. تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا گویا انٹریکشن بھی رہے گا. اور آج جس قیامت کی نشانی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہے ٹڈی. اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا ٹڈی کے حوالے سے، وہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے. تو ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی. کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے. اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین. ترجمہ کنز الایمان، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے. انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے. ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے اور ڈارک اندھیرا ہو گیا اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے تک، گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے. اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے. یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے. یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے اور اگر ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ مصیبت دور ہو جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی.
तूफान टल गया, ये पानी दूर हो गया जमीन में। अब पानी जब आप समझते हैं कि जब किसी जगह पर पानी आए, अब वो पानी चला गया तो जमीन सरसब्ज हो गई, शादाब हो गई, ग्रीनरी हो गई। ऐसी ग्रीनरी हुई, ऐसी खेतियां हुई, ऐसी फसलें होगी और इतना फर्टिलाइज वो जमीन हो गई कि ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अब दरख्त खूब फले, उसमें फ्रूट्स आ गए, उसमें जनाब अनाज उगना शुरू हो गया। अब वो फिरौनी कहने लगे कि ये पनिशमेंट कहाँ थी, ये अजाब कहाँ था, ये तो हमारे लिए रिवॉर्ड है, ये तो नेमत था। अब इस पानी की वजह से तो जबरदस्त शादाबी हो गई और एवरीथिंग बिकम ग्रीन। तो वो ईमान नहीं लाए। अगेन उन्होंने अपने प्रॉमिस के अगेंस्ट किया। एक महीना अच्छा गुजरा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने टिड्डी भेजी। जी हाँ नाजरीन, ये जो आज कई इलाकों पे पाकिस्तान में बिलखुसूस वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में टिड्डियां आती हैं, ये सिर्फ इन दिनों में नहीं है, ये हजारों साल पुराना, जिसको आप कहें कीड़ा कहें या जानवर कहें, ये हजारों साल पुराने, थाउजेंड्स ईयर्स पहले भी ये मौजूद था और ये अल्लाह के अजाब के तौर पर भेजा गया था। अब उन चिड़ियों ने क्या किया, वो फ्रूट्स, वो बड़ी बड़ी जिसको आप कहें कि खेतियां और बड़े बड़े जंगलात जो बड़े ग्रीन हो गए थे, उन खेतियों को उन्होंने खाना शुरू कर दिया। फल, दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, यहाँ तक के छतें, तख्ते, सामान, यहाँ तक कि उस तख्तों के अंदर जो कीलें लगी हुई थी, वो कीलें भी वो खा गई। फिरौनियों के घरों में टिड्डियां भर गई। अच्छा, वहां भी यही कमाल था कि फिरौनियों के घर टिड्डियों से भरे हुए और एक ही मोहल्ले में, एक ही सराउंडिंग में बनी इसराइल के घर थे और वहां टिड्डियां नहीं थी। अब फिरौनी परेशान हो गए और एक वीक ऐसे ही गुजरा। बहुत परेशान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, फिर सॉरी किया, फिर वादा किया कि अब की बार आप दुआ कर दें, ये मुसीबत दूर हो जाए, हुजूर हम ईमान ले आएंगे, अब आपसे जरूर पक्का वादा करते हैं। फिर अहदो पैमान हुए, फिर प्रॉमिस किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल की और टिड्डियां चली गई। अच्छा, अब हुआ ये कि कहते हैं जिसके दिल सिया हो जाए, जिनके दिलों पे मोहर लगी हो, अब उन्होंने रियलाइज किया कि टिड्डियां चली गई हैं, मगर सारे बागात को उन्होंने नहीं खाया है, सारे खेत खत्म नहीं हुए हैं, कुछ बाकी हैं। जो रिमेनिंग चीजें थी उसको देखकर वो कहने लगे कि ये भी हमारे लिए बहुत है, हम इसके साथ भी जिंदा रह जाएंगे, ईमान लाने की क्या जरूरत है, हजरत मूसा के रब पर ईमान क्यों लाए। फिर प्रॉमिस ब्रेक किया। कैसी कौम थी, यकीन करें जब भी कुरान पाक में इस वाक़े को पढ़ते हैं अकल हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी बिगेस्ट उन्होंने निशानियां देखी थी, मगर फिर भी वो ईमान ना लाए। फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो प्रॉमिस किया था उसको ब्रेक किया और फिर दोबारा अपनी जिंदगी उसी तरह शिर्क वाली गुजारने लगे। अब नाज़रीन, बनी इसराइल पर जरा गौर करें, तूफान के बाद जो अजाब आया वो टिड्डियों का था। अब आइए नाज़रीन, मैं आपको इससे पहले कि क़यामत की निशानी की तरफ हम लेके चलें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने टिड्डियों के बारे में क्या फरमाया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे लिए दो मरे हुए जानवर और दो खून हलाल है। सुभान अल्लाह, दो मुर्दे जो मरे हुए हैं वो क्या है, टिड्डी और मछली, और दो खून कलेजी और तिल्ली है। नाज़रीन, एक बात आपने याद रखनी है कि ये बात अपने जहन में बिठा लें कि टिड्डी हलाल तो है और इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में खाया भी गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको खाने से मना नहीं फरमाया, मगर खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इसे नहीं खाया। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलाम से टिड्डी के मुतालिक जब पूछा गया, क्वेश्चन किया गया, तो फरमाया कि अल्लाह का बड़ा लश्कर है, मैं ना इसे खाता हूं और ना इसे हराम करता हूं। जैसे याद रहे कि पानी बरकत वाली चीज है ना, पानी तो सबको अच्छा लगता है, बल्कि मेरी और आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। लेकिन पानी जब बहुत ज्यादा आ जाए, रेन को देख लेना, रेन कितना अच्छा लगता है, हमारा मूड ही जबरदस्त हो जाता है, एवरीबडी एंजॉइंग। मगर यही रेन ज्यादा हो जाए तो सैलाब की शक्ल आ जाती है, पानी बहुत बढ़ जाए और शहरों में आ जाए तो ये अजाब बन जाता है।